بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے نئے سیریز کا آغاز کر دیا ہے۔ اس میں ہم آپ کو پورا قرآن، اس کی الفاظ معنی جو مشکل الفاظ ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کسی لفظ کا مطلب ایکوریٹ پتہ نہیں چل رہا تو آپ فوراً اس ویڈیو میں جا کر اس رکوع کو دیکھیں گے اور لکھیں گے تو فوراً آپ کے سامنے اس کے تمام الفاظ میننگ لسٹ کے طور پر آ جائیں گے۔ تو آج ہم سورۃ الفاتحہ کو اسی طرح پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ ہوگی، پھر اس کے بعد باقی صورتیں اور اس کے رکوع ہم اس طرح ترتیب سے پڑھتے جائیں گے۔ اور ہر رکوع کے الفاظ میننگ نیچے دیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی لفظ کا مطلب دیکھنا ہو تو آپ بآسانی اس میں دیکھ سکیں گے۔ انشاءاللہ پورا قرآن ہم کور کریں گے، بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے، سکھائیں گے۔ اردو میں آپ کو بتائیں گے، کوئی لفظ اگر عربی میں لکھا ہوا ہے تو اس کی اردو بھی آپ کو سمجھائیں گے۔ جس طرح اب یہ لفظ ہے نا شجرۃ، درخت، تو اردو میں بھی تو شجر کہتے ہیں، شجر داری، شجر درخت کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ جتنے بھی ہوں گے ہم اردو سے ملا کر آپ کو سمجھائیں گے اور پھر بہت ہی آسان طریقے سے آپ اسے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر قرآن پاک کو پڑھنے کے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو آج ہم سورۃ الفاتحہ کو شروع کریں گے۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ دیکھتے جائیں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ، جس طرح اعوذ پناہ مانگ ہم کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتے ہیں شیطان سے۔ یہاں پر عربی لکھی ہوگی، یہاں پر اردو ہوگی، پھر یہاں پر نمبر شمار ہوگا، یہاں پر پھر عربی ہوگی، پھر اردو ہوگی۔ نمبر شمار کا مطلب ہے کہ الفاظ کے نمبرنگ دی گئی ہوگی، اس طرح 18 19 اس طرح۔ تو پہلے ہے اعوذ، یعنی اعوذ اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا۔ 3 لفظ دیے گئے اس میں، عین واو اور ذال، اعوذ۔ اب جب الف آ جائے گا تو اس کا حمزہ کا مطلب ہوتا ہے کیا یا میں۔ تو اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، با ساتھ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، جس طرح ہم کہتے ہیں بالترتیب، یار اس کو ترتیب کے ساتھ رکھ دو، تو ترتیب ہوتا ہے لیکن با جب ساتھ ملاتے تو بالترتیب ہم کہہ دیتے ہیں، تو یہ بھی ساتھ ہے۔ تو اعوذ باللہ، تو با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، من سے، من کا مطلب سے ہم نے پڑھا تھا۔ یہ ہے رجیم، رجیم کہتے ہیں رجم کرنا، لعنت بھیجنا کسی کے اوپر، تو اللہ نے شیطان پر لعنت کی ہے تو رجیم اس کا مطلب ہے لعنت کیا گیا۔ راجیم اور میم، 3 اسم نام کو کہتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آپ کا اسم مبارک کیا ہے، کسی سے پوچھتے ہیں اسم گرامی کیا ہے تو نام عربی میں اسم کہتے ہیں اس کو۔ یہ الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، خوب رحم کرنے والا یا نہایت رحم کرنے والا، الرحمن الرحیم۔ یہ الحمد، یہاں تک تو اعوذ باللہ بسم اللہ کا میننگ تھی، یہاں پہ الحمد، الحمد ہر قسم کی تعریف، لیے، رب العالمین، پالنے والا تمام جہانوں کا، رب کہتے ہیں اللہ کو، بالعالمین عالم کا تو تمام جہانوں کے پالنے والا۔ مالک، مالک کو کہتے ہیں اردو میں، عربی میں یوم، دن کو کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ یار فلاں یوم کو یہ ہوا، تو یوم آزادی جس طرح ہم کہتے ہیں آزادی کا دن، تو یوم کا مطلب تو دن ہوتا ہے۔ الدین، انصاف کا دین، قانون، دین قانون، ہمارا دین بھی ایک انصاف ہے اور قانون، اس لیے ہم اسے بھی دین کہتے ہیں۔ ایاک، تیری ہی، تجھ کو، تجھ ہی سے، ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تجھ سے۔ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد، عبد بندے، عبادت کرنے والے کہتے ہیں۔ یہ ہے نستعین، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، استعانت مدد کو کہتے ہیں، عین واو اور نون۔ یہ ہے استعان، مدد چاہنا، فلاں سے مدد چاہنا، دونوں سیم ہیں۔ یہ مدد چاہنے جمع میں آ رہا ہے اور یہ جو ہے وہ سنگل میں آ رہا ہے، استعان مدد چاہنا کسی سے۔ اہدی، ہدایت دے، اہدی ہدایت دے ہمیں۔ نا، اب اس کو دیکھو، نا ہمیں، ہمارا اپنا اس کا مطلب ہوتا ہے، تو نا ہم کو، نون اور الف جب مل جائے گا تو دونوں نا بن جائے گا، ہم کو۔ اہدینا، ہمیں ہدایت دے، یا ہم کو سیدھا راستہ دکھا، صراط راستے کہتے ہیں۔ پل صراط کا آپ نے نام سنا ہوگا، پل کو کہتے ہیں، اور راستہ صراط، پل صراط، مستقیم سیدھا، ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا ہے فلاں کا نام، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یعنی سیدھے راستے پر چلا، مضبوط راستہ ہو۔ الذین، وہ لوگ، انعمت، جن پر انعام کیا گیا ہے، تو نے انعام کیا، انعمت، انعام سے نکلا ہے، علیہم، ان کے اوپر، علی پر کو کہتے ہیں، ہم ان کے، جب پورا پڑھیں گے تو علیہم ان کے اوپر، غیر سوا، غیر بغیر، جس طرح ہم کہتے ہیں فلاں کے غیر، اس کے علاوہ، تو غیر سوا، مغضوب، ان کے علاوہ کن کے، غضب کیے گئے، مغضوب ایک ہوتا ہے غاضب، ایک ہوتا ہے مغضوب، جن پر غضب کیا گیا،
غاضب جو غضب کرتا ہے، اور مغضوب جن پر غضب کیا گیا، جس طرح قاتل کرنے والا اور مقتول جس کو قتل کیا گیا، تو یہ اس طرح کا ہے۔ لا مطلب نہیں، جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا نہیں ہے کوئی معبود، تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ الضالین یا الضالین گمراہ بہکے ہوئے، ضال ضلالت سے ذلیل ہوئے اس طرح کے معنوں میں یہ آتا ہے الضالین، گمراہ کیے ہوئے یا بہکے ہوئے۔ تو یہ ہماری سورۃ الفاتحہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کے مشکل الفاظ کو اتنے آسانی سے پڑھا، اور ہم اس طرح پورے قرآن کو، ہر ایک رکوع کو اس طرح ترتیب سے اور اس کے مشکل الفاظ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کوشش کریں اس سیریز کو فالو کریں، اور کامنٹس میں اپنا رائے کا اظہار کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور کیا ہم اس سیریز کو ایسے لے کر چلیں جیسے ہی آپ لوگوں کی کامنٹس آئیں گے اور اس کو آپ شیئر کریں گے گروپوں میں، تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی انشاءاللہ۔ پھر ہم آئندہ اس طرح کی اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ رکوع میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے رب کے فرمان کا بڑا خیال رکھیے گا، اور ان الفاظ کو یاد کیجیے گا انشاءاللہ۔ پھر نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔